الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات عليكم پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھائیں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. میں اپنی جانب سے اللہ جانے کیا پڑھتا، بانی عشرہ کی خواہش ہے کہ پوری مجلس مسجود وفا کے نام سے منسوب کی جائے. فضائل بھی سرکار کے پڑھے جائیں اور مصائب ظاہر ہے انہی کے ہوں گے. جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کیجئے. ہر حرف کتاب دل پہ لکھیے. سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ پتہ چلے کہ عباس کی وفا کو سجدہ کرنے والوں سے خطاب ہے میرا. سورہ آل عمران کی آیت سے تبرکاً آغاز کرنے لگا ہوں. صرف سورہ آل عمران میں نہیں، سورہ حدید میں بھی یہی آیت موجود ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. اے رسول اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے فضل ید اللہ کے پاس ہے. کوشش کیجئے گا مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے غلط موقع پہ غلط چیز شروع کر دی. ان الفضل بید اللہ، ید اللہ کے پاس ہے فضل. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. میں ملک اور سائیں خواہی ترجمہ بدل دیتا ہوں تاکہ دونوں گھر راضی ہو جائیں. ظہیر بھائی قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے میں نے کہا فضل ید اللہ کے پاس ہے، اب میں کہہ رہا ہوں فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب میرے سامعین کی، اہل اسلام کی مرضی ہے، ہاتھوں والا اللہ پسند ہے یا اللہ کے ہاتھ پسند ہے؟ ان الفضل بید اللہ، فضل ید اللہ کے ہاں ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل، اور بس اب یقیناً ہر شخص کی توجہ ہے میری طرف. فضل ید اللہ کے پاس ہے، اور جس کا ذکر مجھے کرنا ہے وہ ابو الفضل ہے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اور ہاں، اگر کسی جاہل نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا ہے تو غلط فہمی دور کر دیں. جاہل نما عالم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ایک بیٹا تھا فضل، اس وجہ سے کنیت ہے ابو الفضل. غلط.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی تو پھر ابو محمد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سرکار کے بڑے فرزند کا نام محمد ہے، فضل تیسرے نمبر پہ ہے۔ اور پھر پتہ ہے ابو الفضل کس دن سے کہا گیا عباس کو؟ 26 ہجری 4 شعبان، مسجد میں ہے خیبر شکن، فضہ دوڑی دوڑی آئی، بسم اللہ تجیب لائیے، اسی جملے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آگے میں نافلہ پڑھتا رہوں گا۔ پھر غور کر لیں، 26 ہجری 4 شعبان، زینت مسجد میں ہے، جناب فضا بھاگی بھاگی آئیں، دیکھ کے سلام کیا، حنیًا لکا یا امیر المومنین جاؤ الذی کنت تنتظرہ، یا علی مبارک ہو وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے۔ اب پتہ نہیں میں نے جنگل میں کہا ہے فکرہ یا آبادی میں، ماننے والوں سے یا سوچ کی مریضوں سے، جس کا انتظار مصطفیٰ کرے، جس کا انتظار پردے میں کبریا کرے، وہ علی عباس کا منتظر۔ تحلل وجہ امیر المومنین سرورا، علی کا چہرہ گلنار ہو گیا، کھل گیا، جلدی سے آئے۔ شام والی نے اٹھایا ہوا تھا عباس کو، پیش کیا، امر لسانہ علی عینیہ واذنیہ وشفتیہ، لسان اللہ نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ پھرائی، کانوں پہ پھرائی، لبوں پہ پھرائی۔ پتا تھا کہ ہم جیسے بے علم پیدا ہوں گے 14ویں 15ویں صدی میں۔ پوچھا زینب نے، یا بتا ما تصنع، بابا یہ کیا کر رہے ہیں، زبان کیوں پھیری؟ کہا کہاں پھیری؟ بابا آنکھوں پر، کانوں پر، ہونٹوں پر۔ فرمایا اس لیے لِیَرَ الْحَقِّ وَيَسْمَعَ الْحَقِّ وَيَنْتِقَ الْحَقِّ، آنکھوں پہ پھیری تاکہ حق کو دیکھے۔ جیتے رہو۔ کانوں پر پھیری تاکہ حق سنے، لبوں پہ پھیری تاکہ حق بولے۔ ٹھیک ہے بابا یہ تو کر لیا آپ نے، نام اس کا میری اماں تجویز کر کے گئی تھی، آپ بھی تو میرے بھائی کو کچھ عطا کریں۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور سائیں خواج کے اس بارگاہ کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں۔ علی جھکے، عباس کی پیشانی چومی اور کہا تیری ماں نے اسے عباس کہا، میں اسے ابو الفضل کہہ رہا ہوں۔ اللہ پہلے دن چند منٹ ظاہری عمر ہے سرکار کی، اور اس وقت جس کے لیے لفظ فضیلت خلق ہوا وہ علی کہہ رہا ہے، یہ ابو الفضل ہے۔ نہیں، جو عباس کی عزت کرتا ہے علی کا بیٹا سمجھ کر بے شک چلا جائے یہاں سے۔ ہمارا مذہب رشتوں کے حوالوں سے عزت نہیں کرتا۔
سبحان اللہ کیا کام ہے؟ ہم رشتوں کے حوالوں سے ظہیر بھائی عزت نہیں کرتے، ہم استحقاق کو دیکھتے ہیں۔ رشتے دائے رشتے میں رسول کا چچا کیوں نہ ہو، اگر یہاں ایمان نہیں ہم لعنت کرتے ہیں۔ نہ نسب ملتا ہو، نہ حسب ملتا ہو، نہ زبان ملتی ہو، نہ بولی ملتی ہو، اور دل کی بستی میں 14 بستے ہوں تو ہم منا کہتے ہیں۔ ہاں یہ تو اس لیے بعض اوقات ایسے موضوعات پہ میں بولنا پسند کر لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سردار صاحب یہ ہستیاں مجہول القدر ہیں جن کی قدر پہچانی نہیں گئی، پتہ ہی نہیں زمانے کو عباس کیا ہے۔ عوام سے میں کیا شکوہ کروں، بڑے بڑے علماء کو نہیں خبر ہو سکے یہ عباس کیا ہے۔ ماما ٹھیک ہے، علی کا ایک بیٹا تھا علی جسے ابو الفضل مانے، خود علی ذو الفضل ہے۔ اور امجد عباس کے لیے کہہ رہا ہے ابو الفضل۔ نہیں آؤ میں تمہیں پہلے تھوڑا راستہ بنا کے دوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ملک حر فضل کیا ہے، تو بس جب سمجھ میں آئے کہ یہ فضل ہے فوراً سمجھ لینا کہ عباس ابو الفضل۔ جیسے دیکھیں علی کا سردار صاحب لقب کنیت ابو تراب، تراب کا باپ، تو پہلے تراب کو سمجھنا چاہیے۔ تراب کی حقیقت جانتے ہو؟ اس کے قبضے میں یعنی مٹھی بھر تراب میں آدم میں نسل چھپا رہتا ہے۔ مٹھی بھاری خاک اٹھائی گئی تھی نا لاہور والوں، اور آدم بنا دیا گیا تھا۔ تو جس کے قبضے بھر میں مٹھی بھر میں آدم نسل سمیت چھپا ہے، پوری تراب میں کیا کیا ہوگا، اور پھر اس کا ابو ہے علی۔ اللہ۔ تو اسی طرح جب فضل سمجھ میں آئے تو پھر سوچنا کہ اس کا ابو، اس کا باپ ہے عباس۔ بتاؤں سورہ نمل، کون سا سورہ؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتا ہے جب سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اس نے پہلی تقریر میں کہا، لوگو ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور کل شے میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ فضل مبین ہے۔
اب سلیمان بن داؤد کے پاس جو ہے وہ ہے فضل. اللہ اور عباس ہے ابو الفضل. اس کے سلیمان کی ظہیر بھائی ہواؤں پہ حکومت، بادلوں پہ سواریاں، جنات پہ حکومت. خوب یاد دلایا تھا تم نے اسی آیت کا بالکل اگلا حصہ، لہو الفضل المبین. اور اگلا لفظ حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. اللہ کہتا ہے سلیمان کا لشکر تھا، جنات، انسان، پرندے، جس کو فضل ملا. جنات اس کے لشکری ہیں. میں پوری جائیداد دے دوں گا، کائنات کے عالم مل کر مجھے بتائیں کبھی کسی جن نے سلیمان کی پناہ مانگی ہو؟ دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں؟ پچھلے محلے والوں ہاں جو ادراک جمع ہوا ہے سردی میں اسے ذرا مودت کی تپش سے پگھلاؤ. سلیمان کے لشکری ہیں جن. کسی جن نے مصیبت میں سلیمان کی پناہ میں آنا پسند نہیں کیا. سلیمان سے جن بغاوت تو کرتے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پناہ میں نہیں آئے. اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہے ابو الفضل. سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ظافر جن پر جب کوئی مشکل آتی تھی وہ سوموار کی شام کو عباس کو استغاثہ کرتا تھا.